نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ یعنی قسم کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ قسم کھانے کے اندر ہم لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، اور بعض مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی نہ جانے کس کس کی قسم کھاتے ہیں۔ مثلا اللہ کے علاوہ ماں باپ کی قسم دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ اولاد کی قسم کھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ نہ جانے کس کس کی قسم کھائی جاتی ہے، کسی کے سر کی قسم کھاتے ہیں، کعبہ کی، بیت اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ تو آج ہمیں جاننا یہ ہے کہ قسم جو ہے کس کی کھانی چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ جو شخص قسم کھائے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائے۔ تو اللہ کے علاوہ آپ اگر کسی کی قسم کھاتے ہیں تو وہ قسم نہیں ہوتی، البتہ اس کا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، ماں باپ کی قسم کھانا ناجائز، اولاد کی قسم کھانا ناجائز۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کریم کی قسم کھا لیتا ہے تو یہ قسم مانی جاتی ہے، اس قسم کا کفارہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ قسم جو ہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کو بولتے ہیں یمین غموس۔ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کسی الزام سے بچنے کے لیے یا جھوٹ بولنے کے لیے، اور اگر چوری کی ہے تو اس سے اپنی جان بچانے کے لیے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے کے لیے، تو آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی قسم فلاں نے ایسا کیا ہے، تو یہ یمین غموس ہوتی ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بندہ توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، استغفار کرے، اور اگر کسی کا حق دبایا تھا یا کسی کے اوپر الزام لگایا تھا تو اس سے تلافی کرے، اس سے معافی مانگے۔ صرف اس کا کفارہ یہی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے۔ دوسری قسم ہوتی ہے یمین لغو۔ یمین لغو اس قسم کو کہا جاتا ہے جس کے اندر آدمی بے علمی کی وجہ سے کوئی قسم کھائے، اس کو صحیح علم نہیں ہوا، اس نے قسم کھایا مثلا کہ زید آ گیا یا فلاں شخص آ گیا یا نہیں آیا، تو اس کے بارے میں وہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے اللہ کی قسم فلاں شخص آ گیا ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں آیا۔ تو یہ اس کی بے علم ہونے کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے اس نے یہ قسم کھائی تھی، تو اس کے اوپر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے، اور اس کے اندر گناہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بے علم ہونے کی وجہ سے یہ غلط ہوا ہے۔ بہرحال یہ یمین لغو ہوتی ہے۔ ایک تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ یمین منعقدہ اس قسم کو کہتے ہیں جو آئندہ زمانے کے اندر، فیوچر کے اندر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر آدمی قسم دے دے، اور قسم کھا لے کہ واللہ، کہ یعنی میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں فلاں کے گھر کے اندر نہیں جاؤں گا آئندہ زمانے کے اندر، لیکن پھر اس کو چلا جاتا ہے، پھر وہ جو ہے اس کام کے برخلاف کر دیتا ہے، یا وہ جو ہے وہاں پر چلا جاتا ہے، کسی کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی تو کر دیتا ہے، تو یہ یمین منعقدہ ہوتی ہے۔ جب یہ قسم ٹوٹ جائے تو پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہوتا ہے۔
یمین منعقدہ، اس کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ آدمی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو 10 آدمیوں کو کپڑا پہنائے یا 10 آدمیوں کو صدقہ فطر ادا کر دے، یہ بھی اس کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر آدمی کو چاہیے کہ 3 دن کے روزے مسلسل رکھے۔ مسلسل کا مطلب یہ ہے کہ آپ 2 روزے رکھ کر کے پھر تیسرا روزہ بعد میں رکھیں، ایسا نہیں ہے، 3 روزے آپ کو مسلسل رکھنے ہوں گے، تو یہ جو ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ 3 قسمیں ہو گئی، ایک یمین غموس، ایک یمین لغو، ایک یمین منعقدہ۔ کفارہ جو ہوتا ہے یہ صرف آخری جو قسم ہے یمین منعقدہ، کہ آئندہ زمانے کے اندر آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے اوپر جو قسم کھا لیتا ہے اس کے اوپر ہی کفارہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ قسم کھا لیتا ہے کہ آپ کے سر کی قسم یا میرے بچوں کی قسم میں ایسا کام نہیں کروں گا، یا جو ہے اس طرح قسم دے دیتا ہے، تو یہ قسم مانی نہیں جاتی، یہ قسم نہیں ہوتی، البتہ اس کا گناہ ضرور ہوتا ہے۔ آدمی اگر ایسی قسم کھا لے تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔